اور جناب محمد عمر فیض قادری صاحب راولپنڈی سے، مفتی محمد آصف اقبال صاحب رضوی، جناب علامہ مولانا حسین ڈوگر صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سونا بھائی صاحب. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عرس مبارک جو ہو رہا ہے، یہ پیر طریقت آل رسول سید خلیل الرحمن شاہ صاحب کے والد گرامی جناب سید منظور حسین منظور احمد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے عرس مبارک کی تقریب میں یہ تمام علماء کرام 13-14 اپریل جمعہ المبارک اور ہفتہ کی رات عشاء کے نماز کے بعد مختلف نشستیں ہوگی، اور ہر رات عشاء کی نماز کے بعد جگہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس عرس مبارک کی تقریب میں جامعہ علوم جامعہ حنفیہ غوثیہ آسد عالیہ قادریہ میں 21 میں تشریف لوا کر ثواب دارین حاصل فرمائیں. تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. میں سید آصف حسین شاہ صاحب بخاری آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ابھی میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں پرنم تھی. عشق والے کہتے ہیں کہ جب آنکھ میں آنسو آنے لگ جائے یا محفل میں ہوا کے چھونکے آنے لگ جائے تو سمجھ لیا کرو مدینے سے حضور کی سواری چل پڑی ہے. تو منظر خوبصورت ہے. آپ دوستوں سے گزارش ہے برائے مہربانی بیٹھ گئے. ہم نے دل بچھائے ہیں، جگہ بچھائی ہے، زمین ہے، بیٹھ جائے. ابھی خوبصورت گفتگو ہونے والی ہے. یا اللہ جڑا جتنی جلدی تھلے بیٹھے آج پہلا عمرے کا ٹکٹ وہ مل جائے. جنہیں مدینے جانا وہ تو ضرور ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھنا ذرا ناروا کا منہ دیکھنا ذرا. جناب عزت مآب فخر اہل سنت، مناظر اہل سنت، ہمارے سنیوں کا فخر، میرے بڑے محترم مجھ سے بڑی شفقت کرنے والی ہستی میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غفران محمود سیالوی صاحب، میں ان کو مائک پہ دعوت دے رہا ہوں. اور قاری محمد یاسین نعیمی صاحب، جناب الحاج قاری کرامت علی نعیمی صاحب کے شاگرد، وہ بھی ان کے ہمراہ تشریف لائے. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور قبلہ کے استقبال کیجئے تاکہ ان کی طبیعت بڑھ جائے. بڑا لمبا سفر کر کے پہنچے ہیں. مل کر کہیے نعرہ تکبیر. مل کے پھر پتہ نہیں اگلے سال اسی اکٹھے ہونا یا نہیں ہونا، لیکن ایک باری مل کے کہنا ضرور ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا عزیزو، بالخصوص اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی عزتوں کے لائق حضرات علماء و مشائخ اہل سنت، بالخصوص فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ مربی و مشفق اہل سنت علامہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب، رہنما جماعت اہل سنت پاکستان، واجب الاحترام حضرت خطیب الاسلام واعظ شیخ الاسلام قبلہ علامہ مولانا اویس مرتضیٰ نوری صاحب جو میرے ساتھ تشریف لائے، استاذ القرآ، برادر محتشم، میرے انتہائی مخلص ساتھی حضرت قبلہ قاری یاسین نعیمی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، آپ بھی میرے ساتھ تشریف لائے، نقیب محفل سفیر عشق رسول، انتہائی محبت، شفقت اور آپ کی عنایات مہربانی ہمیشہ میری شامل حال رہتی ہیں، اور میرے انتہائی مخلص ساتھی ہیں عزت مآب جناب قبلہ شکیل قادری صاحب، دیگر حضرات علماء۔ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اس عظیم الشان محفل نعت کے انعقاد پہ فخر السادات عزت مآب حضور قبلہ پیر سید آصف حسین شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال ہمیں یہاں اکٹھا ہونے اور اکٹھا ہو کے ذکر رسول کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ سید آصف حسین شاہ صاحب کی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک اس محفل پاک کی برکات اور اسی طرح اس کا اہتمام انعقاد اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی نسل میں بھی جاری و ساری رکھے۔ سامعین عزیز، شام مجھے قبلہ شاہ جی نے 1 بجے کا ٹائم دیا تھا، میں اپنے ٹائم پہ حاضر تو ہو گیا تھا، مگر جس طرح اللہ کو منظور ہے تو آخری حاضری، یہ صاحبان اسٹیج بھی قابل عزت ہیں، مگر آپ عوام ان تمام اسٹیج والوں سے زیادہ کہیں عزت کے لائق ہیں، کیونکہ ہم بلائے گئے ہیں، ہم پابند ہیں، وعدہ کیے ہوئے تھے آنا تھا۔ آپ صرف محض حضور کی محبت کی وجہ سے آئے ہیں، کسی نے آپ کو پابند نہیں کیا، نہ کسی نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ آپ نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میں 15 دن سے بڑا علیل ہوں، چسٹ انفیکشن، زکام، ریشہ، بڑا عجیب سا معاملات ہیں، مگر پھر بھی قبلہ شاہ جی کا حکم تھا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا پروگرام نہیں ہے، مگر اللہ کو منظور کیا ہے یہ میرا رب بہتر جانتا ہے، تقریر کتنی ہونی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع صفات کاملہ
جو بے حد و بے حساب ہے. ان صفات کاملہ میں سے ایک صفت میرے کریم نبی کی، صرف اس کو فوکس کروں گا اور اسی صفت رسول سے ریلیٹڈ چند گزارشات. یا ایھا النبی، یہ نبی یہ صفت ہے ہمارے آقا کی. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے اوصاف عطا فرمائے ان میں ایک وصف حمید نبی ہونا بھی ہے، اور یہ وہ ٹائٹل ہے، یہ وہ صفت ہے میرے کریم نبی کی جو تمام صفات رسول پہ بھاری اور حاوی ہے. اب نبی، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی چونکہ عربی کا لفظ ہے. نبی کیا ہے جی؟ آپ حاضر ہیں نا؟ نبی عربی کا لفظ ہے، تو بھائی عربی کے ہر لفظ کا کوئی معنی تو ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی کیا ہے؟ تو دوستو، قرآن مجید آپ کھولیں، تمام قرآن عربی میں ہے، اور قرآن مجید کے ہر لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے. مگر یہاں آ کے تقسیم یہ ہو گئی، ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے قرآن مجید کے ہر لفظ کا ترجمہ کیا ہے مگر نبی کا ترجمہ نہیں کیا. یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا. آپ نے جس طرح قرآن مجید کے دیگر تمام پورے کے پورے قرآن کے ہر لفظ کا معنی بیان کیا، آپ نے اس نبی کا جو لفظ عربی میں ہے اس کا معنی بھی اردو میں بیان کیا. یہ عجیب معاملہ ہے کہ نبی عربی کا لفظ ہے تو قرآن کے ہر لفظ کا معنی بیان کیا گیا اردو میں. جب ترجمہ کیا گیا تو پھر لفظ نبی کا اردو میں ترجمہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ چوری پکڑے جانے کا اندیشہ تھا اور اپنی بدعقیدگی کی پول کھلنے کا خدشہ تھا. اس بنیاد پہ لفظ نبی کا ترجمہ ہضم کر گئی قوم. اور یاد رکھیے، کوئی بھی عربی لغت اٹھا لیجئے، نبی عربی کا لفظ اور اس کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا. غیب کی خبریں دینے والا. المنجد اٹھا لیجئے، مارکیٹ میں ہر جگہ ہر کتب خانے میں آپ کو مل جائے گی. تو نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی. اس لیے سیدی اعلی حضرت نے اس کا من عن وہی ترجمہ کیا جو نبی کا ترجمہ تھا، اے غیب کی خبریں دینے والا. اب جناب والا توجہ کر رہا ہیں، لفظ نبی کا ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ لفظ نبی کہاں سے نکلا ہے؟ تو یاد رکھیے، اہل لغت نے لفظ نبی کے ماخذ 3 بیان کیے ہیں. فرمایا یا نبی نبعن سے بنا، یا نبی نبوتن یا نباوتن سے بنا. اگر نبی نبوتن یا نباوتن سے بنے تو اس کا مطلب ہوگا بلند و بالا، اشرف و اعلیٰ، انہو اشرف و اعلیٰ سائر الخلق. نبی کو اس لیے بھی نبی کہتے ہیں کہ کائنات میں نبی کے جوڑ کا کوئی نہیں. سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اشرف، کائنات میں مشرف ترین انسان، عزت کے لائق، تکریم کے لائق، وقار کے لائق، ساری عزتوں کے لائق
سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے افضل، سب سے اشرف کون ہوتا ہے؟ نبی۔ تو نبی کو اس لیے بھی نبی کہتے ہیں کہ وہ تمام معاشرے میں ایک ایسی اعجازی شان رکھتا ہے، ایک ایسی امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ کائنات کے تمام صاحب عزت، صاحب منصب اکٹھے بھی ہو جائیں، نبی کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کو اس لیے بھی نبی کہتے ہیں۔ اور اگر نبی نبأ سے بنے تو نبأ کا مطلب ہے خبر والا۔ تھوڑی گفتگو آپ کے لیے بوجھل شاید ہو، لیکن گفتگو بڑی پر لطف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نبأ توجہ کرنا، نبی اگر بنے نبأ سے تو مانا خبر والا۔ اب نبأ یاد رکھیے، اہل لغت فرماتے ہیں نبأ ہر خبر کو بھی نہیں کہتے، نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جس میں تین اوصاف پائے جائیں۔ النبأ ذو فائدۃ عظیمۃ یحصل بہ علم او غلبۃ ظن۔ فرمایا نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جو انتہائی فائدہ مند ہو اور اہم ہو، یا جس کے سننے سے علم اضافہ ہو، یا کم از کم غلبہ ظن نصیب ہو۔ تو فرمایا نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جو فائدہ مند ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی صرف ذات فائدہ مند ہی نہیں ہے، میرے نبی کی بات بھی فائدہ مند ہے۔ اور مجھے آج تک ان کلمہ پڑھنے والے ان مذہبی بھڑوں کی آج تک سمجھ نہیں آئی جو جناب والا کہتے ہیں اور پمفلٹ لکھتے ہیں اور بیچ میں ٹائٹل دیتے ہیں کہ نبی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، نبی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں دنیا کی کسی عدالت میں تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا میرا نبی نفع بھی دیتا ہے، میرا نبی نقصان بھی دیتا ہے۔ جس نے بھی میرے کریم نبی کی ذات میں، حضور کی عزت میں ہاتھ ڈالا، اس نے اپنی جان گوائی، اور حضور نے اپنے گستاخوں کو خود قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو نقصان تو پہنچا۔ جمیل کی زکوٰۃ رد کی، مرتد ہو کے مر گیا۔ ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، میرے نبی نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھا، کہتا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا، میرے کریم نبی سے مذاق کیا۔ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا، میرے نبی نے سیدھے ہاتھ سے کھا، کہتا ہے سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا۔ سرکار نے فرمایا پہلے تو جاتا تھا، اب قیامت تک نہیں جائے گا، مرتا مر گیا پر ہاتھ منہ تک نہیں گیا۔ باقی میرے نبی آئے ہی فائدہ پہنچانے کے لیے۔ عجیب معاملہ ہے کہ آج یہ فکر نامراد پنپ رہی ہے، اور منبر رسول کی زینت ایسے کچھ مذہبی لوگ جو آج منبر پہ بیٹھ کے بڑی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں نبی نفع نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا پگلے، نبی نفع بخش، نبی نفع بخش ذات ہے، نبی فائدہ پہنچانے والی ذات کو کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا شفاعت رسول کا ہر مسلک عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ یہ شفاعت رسول فائدہ ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، خوش ہو جائیں گے آپ۔ میرے جامع الترمذی میں موجود، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود۔ میرے نبی نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا میرے غلاموں، میری شفاعت میرے کبیرہ گناہ کرنے والے امتیوں کے لیے۔ اللہ، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والے امتیوں کے لیے بھی ہے، یعنی گناہ کار ترین انسان کے لیے بھی میرے محبوب نبی نفع بخش ہے یا نہیں؟ اونچا بولیے، نفع بخش ہے۔ اور صرف شفاعت رسول سے بہرمند صرف ہم، میرے نبی کی شفاعت نبیوں کے لیے بھی ہے، نبیوں کے لیے بھی ہے، نبیوں کے لیے بھی ہے۔ اے لوجہ السیئات وام الشفاعت لرفع الدرجات فلکل من الانبیاء والاولیاء۔ شیخ محقق فرماتے ہیں تیری میری شفاعت کیا ہے؟ امت کے گناہ معاف ہوتے ہیں حضور کی شفاعت سے، اور نبیوں کی شفاعت کیا ہے؟
فرمایا میرے کریم نبیوں کی شفاعت نبیوں کے لیے یہ ہے کہ میرے نبی کی شفاعت سے نبیوں کے مزید درجے بلند ہوں گے. تو میرے مصطفیٰ سے تیرے میرے لیے نفع بخش نہیں ہے, مصطفیٰ کریم نبیوں کے لیے بھی نفع بخش ہے. کیا میرے کریم رب نے جب نبیوں کو نبوت دی تو سارے نبیوں کی نبوت مشروط رکھی کہ نہیں؟ فَإِذَا اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سارے نبیوں کی نبوت دی مگر مشروط دی کہ جب میرا مصطفیٰ آ جائے پھر اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے نبی کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی. تو سارے نبیوں کی نبوت کے ملنے میں بھی میرے کریم نبی نفع بخش ثابت ہوئے, حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کریم کافروں کے لیے بھی نفع بخش ہے. جب کفار نے اللہ سے یہ التجا کی فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, اگر تیرا نبی سچا ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر. میرے محبوب نبی نے عرش کی مالک اب تو خود مانگ رہے, فرمایا محبوب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, ان کو میں کس طرح عذاب دوں تیری ذات جو ان میں موجود ہے. تو میرے نبی تو کافروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے, کافروں کے لیے بھی نفع بخش ہے, حتیٰ کہ شیطان کے لیے بھی نفع بخش ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ شیطان کے لیے بھی نفع بخش ہے. کیسے؟ جب شیطان کو اللہ نے راندہ درگاہ کیا, اپنی بارگاہ سے بھگا دیا, تو ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی اللہ پاک نے کہ تو نے روزانہ شیطان کو 24 گھنٹے کے بعد ایسا ایک قرارت تھپڑ لگانا ہے کہ 24 گھنٹے اس تھپڑ کے درد میں کراہتا رہے. جب 24 گھنٹے گزر جائیں پھر تھپڑ اس کو لگانا ہے. یہ تھپڑ لگتا رہا اور شیطان 24 گھنٹے کراہتا رہا. وہ وقت بھی آیا جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب شیطان آ گیا ہمارے رسالت میں. اس کا مطلب یہ ہے شیطان 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 پر امید ہو کے بارگاہ رسالت میں چلا جائے اور وہ نامراد نہیں لوٹتا. میرے نبی کا غلام اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں امید لے کے چلا جائے پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں نبی کیا دے سکتے ہیں. میں نے کہا کیا دے سکتے ہیں کی بات کرنے والوں کبھی اپنی ڈیڈی سے رابطہ کر لو, اسی سے پوچھ لو ابا جی آپ بھی گئے تھے, آپ بھی گئے تھے. تو شیطان کہے گا رشتے میں تو میں تمہارا باپ لگتا ہوں پر کام تمہارے مجھ سے بھی ایڈوانس ہے. کام مجھ سے بھی ایڈوانس کرتے ہو. میں گیا تھا اور عرض گزار ہوا تھا عالمین میں ہوں کہ نہیں. نبی پاک نے فرمایا جا آج کے بعد تھپڑ نہیں لگے گا. ہائے ہائے جو میرے مصطفیٰ شیطان اور میرے نبی سے اہم بات کون کر سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ سے زیادہ فائدہ مند بات کر کون سکتا ہے؟ اللہ توجہ کر رہے ہیں. یہ شان رسالت ہے. امام غزالی جیسے محدث جن کا ٹائٹل حجت الاسلام ہے, 3 لاکھ حدیث سندن مطلب جن کو حفظ ہے, اس آدمی بھی جمال الاولیاء 201 پہ لکھ گیا کہ امام غزالی کی احیاء العلوم پڑھنے والے لوگ ولی بن جاتے ہیں. تو امام غزالی المنقذ من الضلال ان کی کتاب ہے جو ان کی سیر روحانی پہ ان کی سوانح عمری ہے, مگر اس میں وہ شان نبوت پہ پہلے جناب بالکل ابتدا سے انہوں نے اٹھایا, بچے کو ڈسکس کرنا شروع کیا, حتیٰ کہ بچے کے حواس کو ڈسکس کرنا شروع, بالکل بنیاد کو انہوں نے پکڑا. امام غزالی نے اس کتاب میں کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کو کون سی صلاحیت دی جاتی ہے؟ فرمایا سب سے پہلے بچے کو قوت لمسہ کی صلاحیت دی جاتی ہے, چھونے کی صلاحیت دی جاتی ہے, پھر قوت بصرت کی صلاحیت دی جاتی ہے, پھر قوت سامع کی صلاحیت دی جاتی ہے. اس پہ گفتگو کرتے کرتے پھر 7 سال میں قوت تمیز کو ڈسکس کیا. پھر بات آگے چلتے چلتے جب شان نبوت پہ آئے نا, کیا امام غزالی نے جملے لکھے خدا کی قسم حد کر دی. کہتے ہیں فن نبوت ایضا عبارت عن طور یحصل فیہ عین لہا نور یظہر فی نورها الغیب والامور لا یدرکہ العقل. اور میں جب اللہ کسی کو منصب نبوت دیتا ہے پھر نبی کو ایسے نہیں چھوڑتا, اللہ نبی کو اپنی جناب سے وہ آنکھ دیتا ہے. جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے پھر غیب غیب نہیں رہتا. نبی وہاں تک دیکھتا ہے جہاں فرمایا تیری عقل بھی نہیں پہنچ پاتی.
اللہ تو نبی دوستو لفظ نبی لفظ نبی لفظ نبی اب لفظ نبی میں بھی 3 اعتماد ہیں خبر والا اب کیا خبر دینے والا خبر لینے والا خبر رکھنے والا میرا تو قصور نہیں میں اگر 1 بجے آیا ہوں حکم کا پابند ہوں اس لیے آپ ذرا بولیے خبر دینے والا خبر لینے والا خبر رکھنے والا اگر تینوں معنی کیے جائے تو تینوں صادق آتے ہیں ذات مصطفیٰ کے سرکار خبر دینے والے بھی ہیں تو بھائی خبر تو ریڈیو بھی دیتا ہے خبر تو ٹی وی بھی دیتا ہے خبر تو اخبار بھی دیتا ہے خبر تو یہ سوشل میڈیا بھی دیتا ہے کیا ان کو بھی نبی کہہ دو گے نہیں یہ ذرائع فرش پہ رہ کے فرش کی خبریں دیتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں تو سرکار خبر دینے والے ہر ایک کی خبر دینے والے ہر ایک کی خبر حتیٰ کہ خدا کی قسم ہر جنتی کی خبر دینے والے ہر جہنمی کی خبر دینے والے ذرا پڑھو بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 453 راوی حضرت عمر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی زیب منبر ہے اب ذرا لفظ سننا بخاری شریف کے میرے کریم نبی کے غلام حضرت عمر کیا فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا یہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 453 راوی حضرت عمر ہے فرمایا میرے نبی زیب منبر ہوئے فَأَخْبَرَنَا حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع کی اور کہاں سے عَمْ بَدَئِ الْخَلْقِ ابتدائی خلق سے ابتدائی آفرینت سے جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے مصطفیٰ نے بتانا شروع کیا کہاں تک بتایا کیا جملہ ہے فرمایا حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم میرے مصطفیٰ بتاتے بتاتے کہاں پہنچے فرمایا آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا اور صرف یہ نہیں بتایا فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے نہ جس جنتی کے لیے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس درجے کا تقرر تعین کیا اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا اور جس جہنمی کے لیے جہنم کے اندر رب نے جس درجے کا تعین تقرر کیا اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا تو پھر ماننا پڑے گا مصطفیٰ ہر جنتی کو بھی جانتے ہیں ہر جہنمی کو بھی جانتے ہیں ہر جنتی کی بھی خبر دینے والے ہیں ہر جہنمی کی بھی اس لیے محبت والے نے بڑی حسین بات کی آپ کی ذوق کی طبع کے لیے پڑھ دوں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے حدود طائر سدرا یہ لفظ ہر بندہ بولے حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں غیر معلا حضور پروز عشیر شفاعت کریں گے چل کر سبحان اللہ آپ نے نہیں کہی میں اتنی جہاں فراشی میں بھی پڑھ رہا ہوں اور یقین جانی مجھے آپ پہ پیار آ رہا ہے اللہ آپ کو برکت دے یار اتنی دیر بھی آپ اس طرح جمی کے ساتھ بیٹھیں گے سبحان اللہ بروز عشیر شفاعت کریں گے وہ چل کر بروز عشیر شفاعت کریں گے چل کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان
اسی شعر میں تھوڑی ترمیم، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ، اگر ہوا یہ عقیدہ، خدا نے اسی لیے قاسم انہیں بنایا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں روفی صاحب ہوا تھا، ڈھول چھوڑ کے میں انہوں نال رکھتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، خدا نے اسی لیے قاسم 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 انہیں بنایا ہے، خدا نے اسی لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ۔ آخر تک حضور جانتے آواز آنی چاہیے کہ بانٹنے کا سلیقہ، اللہ اللہ تو جو فرمانا حضور جانتے اور میرے کریم نبی، ہاں نبی ہمارا خبر دینے والا، خبر دے بھی رہے ہیں، ہر جنتی کی خبر دے رہے ہیں، اس کے درجے کی خبر دے رہے ہیں، ہر جہنمی کی خبر دے رہے ہیں، اس کے درجے کی خبر دے رہے ہیں، اور صرف آخرت کی خبریں نہیں دے رہے، دنیا کی بھی دے رہے ہیں۔ نہیں، اگر سبحان اللہ آپ کہیں گے تو اگلی بات کہوں گا، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ میرے کریم نبی کے غلاموں، حضور کا صحابی ہے، گھر سے نکلا، گھر سے نکلا، کیوں؟ اونٹنی گم ہو گئی۔ اونٹنی کدھر گیا؟ ہائے ہائے ہائے، کدھر گیا؟ جنگل میں نہیں، مسجد نبی میں۔ اونچی سبحان اللہ، یا نبی اللہ اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ میرے کریم نبی نے یہ نہیں فرمایا اونٹنی گم ہو گئی، اس کو مسجد میں کیا کام تھا؟ جا جنگل میں جا، اس کو ڈھونڈ۔ نہیں نہیں، صحابی، آئے ہائے ہائے، میں بطور چیلنج میں بات کر رہا ہوں، جس کے سر شرف صحابیت کا تاج سجا ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور جانتے ہیں مبشر دو بجے کے بعد نعرہ صحیح نہیں لگ رہا۔ صحابی عقیدہ بناؤ، صحابی گھر سے نکلا مسجد نبی میں، یا نبی اللہ اونٹنی گم ہو گئی، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ادھر کدھر آ گیا، جنگل میں جا، نعرہ۔ میرے نبی نے فرمایا اس طرح کر، فلاں جنگل میں چلا جا، فلاں تخت کے ساتھ اس کی نکیل اٹکی ہوئی ہے، وہاں سے لے آ۔ تو صحابی گھر سے یہ عقیدہ لے کے نکلا تھا کہ اونٹنی جدھر بھی جائے
حضور جانتے ہیں نا اس میں چلا گیا یا نبی اللہ علیکم. اب میرے کریم نبی نے یہ نہیں فرمایا میں پیغمبر ہوں میں پیغام رسا ہوں میں خبریں دینے والا تھوڑا ہوں یہ تو غیب کی خبریں ہیں میں تو غیب کی خبر دینے والا ہوں. نانا میرے نبی نے نشاندہی فرمائی فلاں تک فلاں جنگل نکے لٹکی ہے لیا صحابی چلا گیا صحابی چلا گیا اسی وزن پہ ایک اور شے بھی ہے نام نہیں لیتا وہ بیچ میں بیٹھے تھے تو اوپر اوپر سے کلمہ پڑا آتے کیوں رپورٹ لینے یہ بھی پرانی چیز ہے رپورٹ لینے وہ بیچ میں بیٹھے پتہ ہے آپس میں کیا کہتے ہیں تفسیر ابن جریر پڑھو کہتے ہیں یحدثنا محمد اننا کتا فلان بباد کذا او کذا وما یدریہ بالغیب اصل وچ بیٹھے ہیں دلو کلمہ پڑھیا کوئی نہیں اتو تو کلمہ پڑھیا آنے رپورٹا چاون ساڈا پتہ کوئی نہیں خبراں جنگل دیے دینا وما یدریہ بالغیب نبی غیب کیا جانے یہ لفظ جو ان کے بس صرف اتنا کہا نبی غیب کیا جانے بس اتنے لفظ تھے نبی غیب وما یدریہ بالغیب نبی غیب کیا جانے بس اتنے لفظ تھے اللہ نے قرآن نازل کر دیا سبحان اللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 اگر آپ کا موڈ ہو تو پڑھو ماشاءاللہ پڑھو قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمان دوبارہ بھائی حکم ہوئے دوبارہ پڑھ دوں اب جو دل سے سبحان اللہ کہے مطلب ہاتھ کھڑا کرے سبحان اللہ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمان قل اب شاہ صاحب کو آپ سفارش کریں یہ کاری الگ منگواتے ہیں نعت خان الگ منگواتے ہیں خطیب الگ منگواتے ہیں ہے جی کہ جب میں کسی تو گھاٹا تے گل کرو وکھریاں وکھریاں فیساں بھرن دی لوڑ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے قسم سے مجھے آج آپ پہ پیار آ رہا ہے واہ واہ میرا دل کر رہا ہے میں پھر اس کو قرآن اللہ 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 ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی وہ قرآن سن کے نا سبحان مزہ آ گیا خدا کی پتہ چل رہا ہے نا قرآن سننے والے بیٹھے ہیں واہ 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 قل اب اللہ
یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 66 ہے۔ محبوب فرما دیجئے اب اللہ، تم اللہ سے مذاق کرتے ہو، آیات ہی، تم اللہ کی آیتوں کا مذاق کرتے ہو، ورسول ہی، تم اللہ کے رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہو۔ اللہ کی انہوں نے مذاق اللہ سے نہیں کیا، انہوں نے اتنا کہا وما یدری بالغیب، نبی غیب کیا جانے، تو مذاق تو نبی سے ہوا، یہ بھی تو نبی کی ہوئی، یہ کیوں فرمایا قل اب، یہ اسی، یہ میں نے جو پہلے آپ کو حدیث سنا دی نا، یہ اسی آیت کا شان نزول ہے۔ تم اللہ سے، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا، اب عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان ظاہر کرنے کے بعد، لایا تو دل سے ہے ہی نہیں نا ایمان، آئے واہ میرے اعلیٰ حضرت، خدا کی قسم صاحب نے ترجمہ کیا، تم ایمان لانے کے بعد کافر، اعلیٰ حضرت لانے کے نہیں، فرمایا تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر، یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی نصیحت، ایمان ظاہر کرنے کے، یعنی تسا اتو بےمانو کلمہ پڑھیا ہے جی، ایمان ظاہر کرنے کے بعد پھر تم کافر ہو گئے ہو۔ میرا صرف ایک سوال ہے، وہ کافر کیوں ہوئے؟ انہوں نے کون سا کفر کیا؟ انہوں نے صرف ایک جملہ بولا ما یدری ہے بالغیب، نبی غیب کیا جانے، اور میرے نبی نے کیا کیا؟ جنگل کی خبر دی، آئے آئے اللہ اللہ۔ بھئی سورہ آل عمران ہے نا، آیت نمبر 179 ہے، وہ بھی اس کے پس منظر بھی کوئی اسی طرح ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر امت اجابت بھی ظاہر فرما دی، امت دعوت بھی ظاہر فرما دی۔ امت اجابت کون سی؟ جنہوں نے آقا کریم کی دعوت کو قبول کیا، امت دعوت جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، دونوں کے لیے امت کا ٹائٹل بولا جاتا ہے۔ کہا مجھ پر کافر بھی پیش ہوئے، مومن بھی پیش ہوئے، اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کو مجھ پر پیش کر دیا، اور میں جان گیا کون ایمان لانے والا ہے، کون مجھ سے کفر کرنے والا ہے۔ تو کافروں نے کہا، کافروں نے نبی کیا جانے، نبی غیب کیا جانے، نبی کا دعویٰ دیکھو، اللہ نے فوراً سورہ آل عمران کیا 179 کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ اچھا اسی طرح سبحان اللہ کہیں گے، میں قرآن پڑھنے لگا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ عَلَى الْغَيْبِ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي میرا اللہ فرماتا ہے میری شان نہیں کہ میں ہر ایک کو غیب عطا فرماؤں، میں چن لیتا ہوں یجتبی، غیب کے لیے اپنے رسولوں کو اگر من بیانیہ کریے، من تبعیضیہ کا ترجمہ نہ کریں، من بیانیہ کا ترجمہ کریں تو سارے رسول رب کے چنے ہوئے ہیں۔ میں اپنے رسولوں کو غیب کے لیے میں نے چن لیا، یجتبی، توجہ اشارہ دینے لگا ہوں، سبحان اللہ کہنے، یجتبی 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 یجتبی، میں اپنے چنے ہوئے رسولوں کو غیب دیتا ہوں، یجتبی، میں نے کہا کوئی اور چنا ہوا ہو نہ ہو، میرے نبی تو ہیں یہ جن کا نام یہ مجتبہ، مجتبہ۔
26 ہے. کوئی مذہبی جن بھی بیٹھا ہو تو وہ یہ آیت سنے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ فرماتا ہے غیب کا عالم میں ہر ایک کو غیب نہیں دیتا. اپنے پسندیدہ رسول. کیا بات ہے. میں نے کہا یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر اجازت دے تو ایک آیت اور پڑھ دوں. سورۃ الانعام, سورۃ الانعام آیت نمبر 59. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اب ذرا توجہ کرنا, میرا کریم رب فرماتا ہے کوئی ایسی تری والی چیز نہیں اور کوئی ایسی خشک چیز نہیں, یعنی کائنات عالم میں, زمین و آسمان میں کوئی ایک ذرہ بھی ہے, چاہے وہ تر ہے چاہے وہ خشک ہے, اس کا ذکر ہم نے بیان اس کا کتاب مبین سے میں فرما دیا. ہر خشکی و تری کو ہم نے قرآن کتاب مبین میں ڈسکس کر دیا, کتاب مبین میں اس کا بیان کر دیا. تو پتہ چلا کائنات کی ہر شے کا علم قرآن پاک میں. اب یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کتاب مبین لوح محفوظ ہے یا قرآن ہے؟ سات آسمان اوپر لوح محفوظ کتاب مبین ہے یا قرآن کتاب مبین ہے؟ بعض کہتے ہیں جی نہیں, لوح محفوظ کتاب مبین ہے. میں نے کہا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ کتاب مبین قرآن ہے یا یہ کتاب مبین یہ قرآن ہے یا لوح محفوظ ہے؟ اللہ کا قرآن میرا کریم ورم فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ پاک فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی. اس کا مطلب ہے کتاب مبین یہ قرآن ہے جو آیا ہے, لوح محفوظ نہیں کتاب مبین. اچھا جب یہ طے ہو گیا, توجہ کرنا میں بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں. جب یہ طے ہو گیا, جب یہ طے ہو گیا کہ کائنات کی ہر شے کا علم کتاب مبین میں, اور یہ طے ہو گیا کہ کتاب مبین لوح محفوظ نہیں قرآن ہے, تو اب قرآن سے پوچھتے تم کہاں ہو؟ نہیں اس طرح میں نہیں بولی. پڑھو اللہ کا قرآن. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور میں محبوب قرآن جبریل ہے کہ آپ کے دل پہ نازل ہوا, تو قرآن قلب رسالت پہ نازل ہوا. قلب رسالت پہ, قلب رسالت پہ. اب میں جملہ بولنے لگا ہوں, اس کو صغرا تسلیم کر لیجئے کہ تمام علوم قرآنی آیات میں ہیں, اور اس کو کبرا تسلیم کر لیجئے کہ تمام آیات حضور کے سینے میں ہیں. ایجاب صغرا اور کلیت کبرا, اس کا نتیجہ موجبہ کلیہ. میں سادہ طریقے سے سمجھاتا ہوں. پیسے ہیں میرے بٹوے میں, بٹوا میری جیب میں ہے, جدھر بٹوا ادھر پیسے. سارے علم قرآن میں, قرآن مصطفیٰ کے سینے میں ہے. جب معاملہ ایسا ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں, تبھی تو کہتے ہیں لا تو ہائے 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 لا بھی تو قلم بھی تو لا ایسا
سبحان اللہ مل کے پڑھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے ذوق کے ساتھ بیٹھے ہیں ذوق کے ساتھ بیٹھے ہیں تو مظاہرہ کریں بولیں ان سے بولیں آج کریم کی شان بیان کریں یا نبی اللہ لوح بتو قلم بتو تیرا وجود آج کتاب لاہ بتو ماشاءاللہ لاہ تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی گنبد آب کی رنگ تیرے محیط میں ہوا لاہ بتو قلم سب کچھ حضور کے سینے میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِ یا خدا کی قسم پورا قرآن اگر اتنا پاک ہے جملہ سننا اگر دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ قرآن اگر اتنا پاک ہے تو جس میرے کریم نبی کے دل پہ نازل ہوا میرے نبی کا دل کتنا پاک ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ خبر دینے والے خبر ہے ابھی تو صرف ایک معنی بھی نہیں پورا ہوا ابھی تھک گئے آپ نبی کا معنی اگر ہو خبر دینے والا تو سرکار خبر دینے والے بھی اور اگر معنی ہو خبر نبی کا معنی ہو خبر لینے والا اگلی بات میں نہیں کروں گا جب دل والی سبحان اللہ نہیں کہو گے اگر نبی کا معنی ہو خبر لینے والا نبی کا معنی ہو خبر لینے والا تو مصطفیٰ خبر لینے والے بھی ہیں اٹھائیے جامع ترمذی میرے کریم نبی کا روح سخن عورتوں کی طرف ہے عورتوں کو خطاب فرما رہے میرے کریم نبی نے فرمایا جس والدین کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو جائے وہ اپنی معصومیت کی وجہ سے رب سے جھگڑا کریں گے اور اس جھگڑے پہ رب کو بڑا پیار آئے گا معصوم ہے نا معصوم ہے کہتا مالک میں نے جنت نہیں جانا میرے والدین کو ساتھ بھیج یار فرماتے ہیں جس کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو گئے وہ اولاد اپنے والدین کی بخشش کروا کے جنت جائے گی جس کے 2 بچپن میں فوت ہو گئے وہ اپنے والدین کی شفاعت اللہ سے معصومیت کی وجہ سے جھگڑ کے جنت لے جائیں گے جس کا 1 بچہ بچپن میں فوت ہو گیا وہ اپنے اللہ سے معصومیت کی وجہ سے جھگڑا کر کے اپنے والدین کو جنت لے جائے گا ایک مئی کھڑی ہو گئی یا نبی اللہ جس کے 3 وہ اپنے والدین کو لے جائیں گے جس کے بچپن میں 2 وہ اپنے والدین کو لے جائیں گے جس کے بچپن میں 1 وہ اپنے والدین کو لے جائیں گے یا نبی اللہ جس کی کوئی خبر لینے والا نہیں سرکار نے فرمایا جس کی کوئی خبر لینے والا نہیں اس کی ہم خبر لینے والا ہے اب علامہ ویس مقدار نوری صاحب نے مجھے ٹچ دے دیا سرکار صرف میری تیری خبر لینے والے نہیں سب کی خبر لینے والے سرکار کے ہی کرم سے بیڑا پار ہونا ہے بھائی اس لیے بہو سلطان نے کمال کیا پڑھ دوں بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی گہنا بھارا نال شفاعتی سرور
سارا درود نبی دی جس دا ایڈی پسارا او میں قربان تنا تیواروں جنہ خبر ہے لینے والے بھی دیکھو نا میدان حشر میں جب سوا نظر پہ سورج تابے کی زمین ایسا ہی ہے اللہ کا غضب جلال پورے جلال پہ اب کون سی امت ہے کون سا محشر میں فرد ہے جو سرگرداں نہیں کہ کسی طریقے حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو کوئی ایسا ہو جو رب کو منائے سمجھ نہیں آئی ہے یہ جملے 11 بجے کے ہیں 2 بجے کے ہیں نہیں اس لیے آپ کو قصور نہیں ہے آپ جناب سارے اکٹھے سارے میدان محشر میں بستر اٹھا کے سارے پہلا دربار آدم علیہ السلام دوسرا دربار شیس علیہ السلام تیسرا دربار نوح علیہ السلام ایک دربار ہضم نہیں ہوتا ایک دربار دوسرا دربار تیسرا دربار چوتھا مالک یہ کیا ہے فرمایا ان ادھر ریمانڈ لینا اے بےمان ساری زندگی دربار دربار شیخ گئی ہن بستر چاہ کے نہ سکتے دے ایک دربار کدی دیکھو اللہ سامنے ہاں میں نے کہا یا اللہ مدد کیوں ہن یا رسول اللہ مدد سب سارے نبیوں کے دربار سارے نبیوں کے دربار سارے سب جائیں گے کوئی مان سب سارے اذهبوا الى غيري اذهبوا الى غيري اذهبوا الى غيري اذهبوا الى غيري کسی اور کو بن جاؤ یعنی بے ایمان دنیا اس دربار کے خلاف بستر چاہ کے چھوڑ سمجھ ایسے آئی ہے پھر آخر اس لجپال نبی جو ہر ایک کے لیے نفع بخش ہے توجہ ہے سارے سارے ادھر اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا اب ڈائریکٹ معاملہ ہوگا نہیں فرمایا آنا لہا آنا لہا آنا لہا آئے ہائے قیامت کے 3 نام ہیں ایک ہے قیامت دوسرا ہے نشر تیسرا ہے حشر جب قبر سے کھڑے ہوں گے قیامت نشر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر جدر افراتفری منہ ہے بھاگے جا رہے ہیں تیسرا ہے حشر ایک جگہ چاہے سکون مل جانا چاہے پناہ مل جانا چاہے قرار مل جانا میرے نبی نے آنا حاشرن میں حاشر ہوں قیامت کے دن بھی اگر کسی کو سکون ملے گا تو وہ نفع بخش میرے قدم ہوں گے اتھے یاد سمجھا جائے گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ چونکہ شاہ صاحب نے مجھے اور حکم دیا میں وہ پڑھ دیتا ہوں شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ بولو بولو شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول
سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی ماندے، زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی ماندے، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ، انہیں معلوم ہے کس نے قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے، قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں، ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ صدق یا رسول اللہ، یا نبی اللہ آپ کا مہمان ہوں، بھوک بڑی سخت لگی ہے، آپ پیچھے ہٹتے ہیں، مسجد نبوی سے ٹیک لگاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، ادھر خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ مولا علی آگے آگے آ رہے، میں بھی اسی طرح خواب میں ٹیک لگا کے ممبر سے بیٹھا ہوں، مولا علی نے جیسے بستر مرگ پہ ہے، فارغ جگہ بدن ہے، ہل نہیں سکتے، قصیدہ بردہ شریف لکھنا شروع کر دیا۔ میرے کریم نبی خواب میں تشریف لائے، فرمایا بصیری بیمار ہو گیا، یا نبی اللہ بیمار ہو گیا، سرکار نے خالی ہاتھ پھیرا، کون بدبخت کہتا ہے نبی نفع نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا پگلے اشعر وہی جناب والا چادر اٹھائی، اس کی جھوم لگائی، اس کو لپیٹا، مسجد میں گئے، میرے کریم نبی کے غلاموں، اس وقت جناب والا نمازیوں نے پوچھا خوشی تو ہل نہیں سکتا، یہ راتوں رات کیا ہوا ہے؟ میرے نبی کی عطا کردہ چادر کو امام بصیری لہرا کے کہتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ آئے بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آئے تو خبر لینے والے بھی ہیں، ہر ایک کی خبر لے بات بھی کرتا چلو، کیونکہ حجم سے انہیں بڑا گہرا تعلق ہے۔ عشق بہشت بڑی معروف کتاب، اہل چشت بزرگوں کے ملفوظات، اس میں تقریباً 7 رسائل ہیں۔ سب سے پہلا رسالہ انیس الارواح کے ٹائٹل سے جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہرونی بھی کہتے ہیں، ان کے ملفوظات کو درج کیا۔ دوسرا رسالہ دلیل العارفین کے ٹائٹل سے ہے جو قطب الطاف بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا ذکر کیا، اور یہ جو دلیل العارفین ہے نا، اس میں خواجہ غریب نواز کی 12 مجلسوں کا ذکر کیا، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کتنی مجلس ہے؟ 12۔ اور پہلی مجلس کس میں؟ پہلی مجلس کا ٹائٹل ہے نماز کا وقت تھا، انہوں نے وضو کیا، وضو کے بعد میں نے دیکھا ان کا چہرہ بڑا افسردہ، میں نے پوچھا کیوں افسردگی ہے؟ فرمایا معین الدین یہ میں ابھی وضو کر رہا تھا نا، انگلیوں کا خلال کرنا بھول گیا۔ تو سرکار نے کان میں کہا اجل ہماری محبت کے دعوے بھی کرتا ہے،
تجھے نہیں پتا وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرنا میری سنت ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ اگلا واقعہ حضرت فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں حضرت فضیل عیاض کو ملنے گیا، انہوں نے 500 رکعت نفل پڑھے۔ میں نے کہا یہ کیا 500 رکعت نفل؟ کہا میں نے بطور کفارہ اپنے آپ پر 1 سال کے لیے 100 رکعت جناب والا 500 رکعت کو لازم کیا۔ کہا شرع شریف میں تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بطور کفارہ 500 رکعت خبر رکھیں۔ ہائے 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 سمجھ نہیں ہے اللہ ہر غلام کو پتہ ہے کس حال میں، بلکہ اگر اللہ اللہ اگر آپ اجازت دے تو بخاری شریف کی حدیث سنا دوں۔ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ 59، بخاری شریف کتاب پہلی جلد کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ 102، راوی حضرت ابو ہریرہ نماز میرے کریم نبی نے پڑھائی، پچھلی صف میں صحابی کی غلطی حضور نے چہرہ غلاموں کی طرف فرمایا اترون قبلتی خاونا، تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے پہلی جلد ہے کتاب الصلاۃ ہے 67 ہے، بخاری شریف ہے پہلی جلد ہے کتاب الاذان ہے باب الخشوع فی الصلاۃ 102 ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ نماز پڑھائی میرے مصطفیٰ کریم نے، لاکھوں صحابہ پیچھے کھڑے، رخ یوں گھمایا فرمایا اترون قبلتی جی۔ چلو میں آخری حدیث مشکات شریف باب مناقب ابی بکر و عمر سے عرض کر دوں، پھر آپ کی چھٹی۔ اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، عرض کی یا نبی اللہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں آپ کسی غلام کی اتنی نیکی ہے؟ اب بات سیدھی سی ہے بھائی، بات سیدھی سی ہے۔ اگر تو میرے مصطفیٰ کریم نے جواب دے دیا وہاں مشکات شریف کھول کے پڑھ لو۔ چلو اس طرح کرتے ہیں، جبرائیل کو آنے دو، پوچھتے ہیں اللہ سے، پوچھ کے بتائے آسمان کے ستارے کتنے ہیں قیامت تک، غلام کتنے ہیں؟ غلاموں میں ایک وہ کون ہے جس کے آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، جبرائیل کا انتظار کیا نہیں، کیوں؟ اللہ نے غیب عطا فرمایا اللہ کی عزت سے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، خلوت کی، سفر و حضر کی، جہاد کی، صدقہ و خیر، سب پہ میرے نبی کی نظر۔ اب اما عائشہ صدیقہ تھوڑی غمگین ہوئی، سرکار نے پوچھا عائشہ کیوں پریشان ہوئی ہے؟ یا نبی اللہ میں نے سمجھا میرے والد گرامی ابو بکر صدیق جو بچپن سے آپ کے ساتھ ہے، میں نے سمجھا شاید آپ ان کا نام لیں گے، خدا کی قسم مت چل جاؤ میرے غلاموں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا عائشہ عمر کی عمر بھر کی نیکی ہے میزان کے ایک پلڑے میں، اور ابو بکر صدیق کی صرف غار ثور والی 3 راتوں میں سے ایک رات دوسرے پلڑے میں۔ اس کا مطلب ہے میرے مصطفیٰ نیکی کا وزن بھی جانتے ہیں، نیکی کا وزن بھی جانتے ہیں، تبھی تو 3 راتوں میں سے ایک جہاں چہرے رسالت کی زیارت پہنچا سکتی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا رخ محبوب دخانہ جتھے عاشق سجدے کر دے او زلفاں وچ نین مسلی جتھے 4 مذہب رل دے۔ گھر حج میں کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا فرض حج ادھر ہی کرنا ہے لیکن نفلی حج گھر میں بھی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ میں نے کہا میرے مصطفیٰ کریم نہیں فرمایا والدین کے چہرہ محبت سے دیکھ لینے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے؟ اگر والدین کا چہرہ دیکھ لینے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے تو جس کی وجہ سے والدین کو یہ عظمت و شان ملی ہے وہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ۔ سامنے عزیز سے ہم طالب محمد کے چونکہ پانی بھرنا چلنے بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا پتروں کدھر جانے ہو؟ آکھے بابا جی مدرسے دا پانی کھانا بھی او سامنے مٹھا چشمہ پانی رہا او تو پانی بھرنے چلنے ہیں۔ بابا فرید فرمایا پتروں اتنا دور کیوں جانے ہو؟ اے مدرسے دا کھانا پانی میرے کو لایا کرو، میں مٹھا کا طالب محمد کے چکی پانی بھرے۔ بابا
تو ہتویں پوچھا جلدی کیوں آ گئے؟ آ کے چشمے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پئی، بابے ایک